میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی 26 اکتوبر 2022 کو، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، اور اس وقت میں نے قوم کے لیے، پاکستانیوں کے لیے وہ پریس کانفرنس کی تھی، اور آج بھی 2 سال بعد پھر وہی ہم اس لڑائی پہ کھڑے ہیں جہاں اکتوبر بھی ہے، اور پھر ہم اسی سچویشن میں ہیں جہاں اب تحریک انصاف کو لاشیں چاہیے، بندے مریں گے، لاشیں گریں گی معصوم پاکستانیوں کی، یہ پلان ہے، اور اس پلان کے تحت سب گامزن ہیں اس پوری سچویشن میں، اور کل سے آپ وہ ساری چیزیں سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور اس کی ٹائمنگ بھی بڑے امپورٹنٹ ہے۔ اس ٹائمنگس کے اندر آپ دیکھیں گے پھر ایک دفعہ ملک کے اندر سمٹ ہو رہی ہے، پریزیڈنٹ پرائم منسٹرز آ رہے ہیں، ٹیمز آ رہی ہیں، پاکستان فلرش کرنے کی طرف جا رہا ہے، کئی سالوں بعد یہ لوگ آ رہے ہیں۔ پریشانی دو ہے، پریشانی دو یہ ہے کہ سب سے پہلے پریشانی ہے کہ جی میرے اقتدار کے لیے لاشیں گرا دو، اور لاشیں جو ہیں وہ معصوم پاکستانیوں کی ہمیشہ گرتی آئی ہیں۔ ارشد شریف ہمارا بھائی شہید ہوا، ہماری بیٹی جو تھی ایک رپورٹر وہ شہید ہوئی، اور بہت سارے کارکن مارے گئے۔ وہ اور بات ہے کہ نعیم الحق صاحب سمیت ان کے جگری دوست کی وفات پہ ان کے گھر نہیں گئے، ارشد شریف کی شہادت پہ وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ میری والدہ کا انتقال ہوا تو میں نے 15 سال اس پارٹی کو خون پسینہ پیسہ سب کچھ لگایا اس کے اوپر، تو میری والدہ کا تبصرہ سوشل میڈیا پر اڑایا گیا، سب کچھ ہوتا رہا، سب کچھ دیکھتے رہے، برداشت کرتے رہے، احترام میں بھی رکے رہے، لیکن اب جو ہے وہ پانی سر سے اوپر گزر رہا ہے، اور اب مرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ جس حد تک میں بچا سکتا ہوں، جس حد تک میں روک سکتا ہوں، جس حد تک آپ کے توسط سے بات کر سکتا ہوں کروں، اور سمجھاؤں لوگوں کو کہ اس کھیل میں اب سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو، کیونکہ وہ آزادی کی بات کر رہے ہیں، غلامی سے نجات کی بات کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو وہ اپنے بیٹوں کو یہاں بلا لیں، کیونکہ باپ کی لیگیسی ہے، باپ اتنا بڑا کام ان کے مطابق پاکستان میں کرنے جا رہا ہے، تو پھر اپنے بیٹے بھی سامنے لے آئے، غریبوں کے، معصوموں کے، پاکستانیوں کے بچے اور ان کی زندگیوں سے نہ کھیلیں، لیکن اپنے بلا رہے ہیں یہاں۔ ایشو دو ہیں، ایک اقتدار، چاہے اس کے لاشیں گرے جائیں۔ آپ مجھے بتائیں ابھی پاکستان میں کیا مسئلہ ہے؟ غلامی کی بات کرتے ہیں، غلامی تو ذہنی غلامی پہلے اپنی صحیح کریں، یہود کی غلامی ہے اس سے آزاد کریں اپنے آپ۔ ڈکٹیٹرشپ کی غلامی ہے کہ کوئی بات نہیں کر سکتا پارٹی کے اندر، جو بات کرے گا پارٹی میں تو نکال دیا جائے گا، جرات ہی نہیں کسی کی، کوئی بات روم نہیں جا سکتا۔ ایک پیادہ ان کو ملا گنڈا پور، وہ آگ برس رہا ہے، وہ آگ اس لیے برس رہا ہے کہ وہ سی ایم ہے، اگلے سی ایم کا نام دے دیں وہ اس سے زیادہ آگ برسے گا۔ باقی پارٹی میں کون ہے؟ گوھر صاحب ہے، شریف آدمی ہے، ان کو کہہ دیا نکال دے، بزدل ہے۔ یہ بزدلی نہیں ہے، بزدلی یہ ہے کہ آپ غریبوں کو مروانے کے لیے یہ سارے احتجاج کی کال اور سارے ڈرامے بازی آپ کر رہے ہیں۔ میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی 26 اکتوبر 2022 کو، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، اور اس وقت میں نے قوم کے لیے، پاکستانیوں کے لیے وہ پریس کانفرنس کی تھی، اور آج بھی 2 سال بعد پھر وہی ہم اس لڑائی پہ کھڑے ہیں جہاں اکتوبر بھی ہے، اور پھر ہم اسی سچویشن میں ہیں جہاں اب تحریک انصاف کو لاشیں چاہیے، بندے مریں گے، لاشیں گریں گی معصوم پاکستانیوں کی، یہ پلان ہے، اور اس پلان کے تحت سب گامزن ہیں اس پوری سچویشن میں، اور کل سے آپ وہ ساری چیزیں سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور اس کی ٹائمنگ بھی بڑے امپورٹنٹ ہے۔ اس ٹائمنگس کے اندر آپ دیکھیں گے پھر ایک دفعہ ملک کے اندر سمٹ ہو رہی ہے، پریزیڈنٹ پرائم منسٹرز آ رہے ہیں، ٹیمز آ رہی ہیں، پاکستان فلرش کرنے کی طرف جا رہا ہے، کئی سالوں بعد یہ لوگ آ رہے ہیں۔ پریشانی دو ہے، پریشانی دو یہ ہے کہ سب سے پہلے پریشانی ہے کہ جی میرے اقتدار کے لیے لاشیں گرا دو، اور لاشیں جو ہیں وہ معصوم پاکستانیوں کی ہمیشہ گرتی آئی ہیں۔ ارشد شریف ہمارا بھائی شہید ہوا، ہماری بیٹی جو تھی ایک رپورٹر وہ شہید ہوئی، اور بہت سارے کارکن مارے گئے۔ وہ اور بات ہے کہ نعیم الحق صاحب سمیت ان کے جگری دوست کی وفات پہ ان کے گھر نہیں گئے، ارشد شریف کی شہادت پہ وہ وہاں موجود نہیں تھے۔
میری والدہ کا انتقال ہوا تو میں نے 15 سال اس پارٹی کو خون پسینہ پیسہ سب کچھ لگایا اس کے اوپر. تو میری والدہ کا مسکر سوشل میڈیا پر اڑایا گیا. سب کچھ ہوتا رہا, سب کچھ دیکھتے رہے, برداشت کرتے رہے, احترام میں بھی رکے رہے. لیکن اب جو ہے وہ پانی سر سے اوپر گزر رہا ہے, اور اب مرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ جس حد تک میں بچا سکتا ہوں, جس حد تک میں روک سکتا ہوں, جس حد تک آپ کے توسط سے بات کر سکتا ہوں کروں, اور سمجھاؤں لوگوں کو کہ اس کھیل میں اب سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو, کیونکہ وہ آزادی کی بات کر رہے ہیں, غلامی سے نجات کی بات کر رہے ہیں, سب سے پہلے تو وہ اپنے بیٹوں کو یہاں بلا لیں, کیونکہ باپ کی لیگیسی ہے. باپ اتنا بڑا کام ان کے مطابق پاکستان میں کرنے جا رہا ہے, تو پھر اپنے بیٹے بھی سامنے لے آئے, غریبوں کے, معصوموں کے, پاکستانیوں کے بچے, اور ان کی زندگیوں سے نہ کھیلیں. لیکن اپنے بلا رہے ہیں. ایشو دو ہیں, ایک اقتدار, چاہے اس کے لیے لاشیں بھیج جائیں. آپ مجھے بتائیں ابھی پاکستان میں کیا مسئلہ ہے؟ غلامی کی بات کرتے ہیں. غلامی تو ذہنی غلامی پہلے اپنی صحیح کریں. یہود کی غلامی ہے, اس سے آزاد کریں اپنے آپ. ڈکٹیٹرشپ کی غلامی ہے کہ کوئی بات نہیں کر سکتا پارٹی کے اندر, جو بات کرے گا پارٹی میں تو نکال دیا جائے گا. جرات ہی نہیں کسی کی, کوئی باتھ روم نہیں جا سکتا. ایک پیادہ ان کو ملا گنڈا پور, وہ آگ برس رہا ہے. وہ آگ اس لیے برس رہا ہے کہ وہ سی ایم ہے, اگلے سی ایم کا نام دے دیں وہ اس سے زیادہ آگ برسے گا. باقی پارٹی میں کون ہے؟ گوھر صاحب ہے, شریف آدمی ہے, ان کو کہہ دیا نکال دے, بزدل ہے. یہ بزدلی نہیں ہے. بزدلی یہ ہے کہ آپ غریبوں کو مروانے کے لیے یہ سارے احتجاج کی کال اور سارے ڈرامے بازی آپ کر رہے ہیں.